السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے، اور اسٹیکس نمبر ہے 19۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا جب دوبارہ سے اسپیر سلان کی کال آ گئی۔ اس نے سپیڈ سلو کر کے گاڑی روڈ کی سائڈ پر روک کر کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا۔ کیا ہوا ارسلان، خیر تو ہے؟ پریشانی اس کے لہجے میں واضح تھی۔ ہاں ہیں میرے پاس دونوں چیزیں ہی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا نہیں پوچھا گیا، جس کا جواب اس نے ہاں میں دیا۔ لیکن یار وہ سب تو گاؤں ہیں اور میں شہر میں ہوں، اس نے پریشانی سے کہا اور رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ اگر وہ گاؤں جاتا تو شام ہو جانی تھی اور واپس آتے ہوئے رات، اوپر سے دن بھی سردیوں کے تھے چھوٹے چھوٹے۔ یہ ٹھیک ہے، تم ہی آ جاؤ، اور سنو یہ بات ابھی ملکوں کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ بڑھائی اور رخ گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ لب بھینچے ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے اسپیر سلان سے پہلے پہنچنا تھا گاؤں۔ اب بھی سارا دن دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، اور اب بھی شام ہونے کو تھی، اور دھند نے ایک بار پھر سے ہر سو پنجے گاڑ لیے۔ وہ بھی شام کو شال لپیٹے کب سے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تو اسے اپنی طبیعت بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی، اس لیے پہلے تو وہ کچھ دیر کل سمندی سے لیٹی رہی، لیکن پھر باقی گھر والوں کی پریشانی کا سوچ کر اٹھ کر باہر آ گئی، اور عذرا بیگم کے کہنے پر بمشکل اس نے ناشتہ بھی کر لیا۔ پھر کچھ دیر سب کے پاس بیٹھنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی، اور تب ہی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اب کھڑکی کے پار نظریں جمائے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی تھی، اور اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں گردش کر رہی تھیں۔ اسے یاد آیا پری کو سردیاں بہت زیادہ پسند تھیں، اور وہ اکثر کہا کرتی تھی، گل بھابی میں بھی شادی کروں گی، سردیوں میں ہی کروں گی، اور وہ ہنس کر کہتی تھی پری تم بالکل پاگل ہو، اور آگے سے وہ کہکا لگا کر ہنس پڑتی تھی، اور پھر پوری حویلی میں اس کی ہنسی اور شرارتیں گونجتی تھیں۔ لیکن اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا، کچھ بھی نہیں رہا تھا پہلے جیسا۔ اس کی ساری خواہشیں دم دوڑ گئیں اور خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دینا پری، وہ ہولے بڑبڑائی، لیکن اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی شمی کی آواز ابھری، اندر آ جاؤ شمی۔ اس نے بغیر دروازے کی طرف دیکھے کہا، اور باہر دیکھے کا شغل جاری ہی رکھا تھا۔ شمی اس کے لیے اورنج جوس لے کر آئی تھی۔ گل بی بی، بڑی بیگم صاحبہ نے تہاڈے لیے جوس بنا کر بھیجا ہے، وہ ٹرے اٹھائے اس کی طرف لے آئی۔ میرا دل نہیں کر رہا شمی، وہ باہر دیکھتے ہوئے بے دلی سے بولی۔ شمی نے اس کے لہجے میں چھپی نمی اچھے سے محسوس کی، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے گل آئی تھی تب سے ہی بہت اداس اور دکھی تھی۔ پری کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب دیکھ کر ایک بھابھی اپنی نند سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اسے ہی دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو شمی؟ اس کی طرف خاموش پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑی محویت اور اپنی طرف تکتے پا کر سے تعجب ہوا۔ نیا دیکھ رہی ہیں آپ کتنا پیار کرتے ہو پری بی بی کو، اور یاد بھی بہت کر دے ہو، وہ اپنے مخصوص تیز پنجابی اردو لہجے میں بولی۔ یاد ان کو کیا جاتا ہے شمی جو بھول گئے ہوں، لیکن پری تو ہمیں کبھی بھولی ہی نہیں، وہ تو ہمارے دلوں میں ہے، ہماری دھڑکنوں میں بستی ہے، ہر سانس پر یاد آتی ہے وہ ہمیں۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ، کیا کرتی ہوگی، کیا سلوک کرتے ہوں گے حویلی کے لوگ اس کے ساتھ۔ پری کو یاد کر کے کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ شمی کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا، وہ تو اس کی حالت دیکھ کر آئی تھی، لیکن گل بی بی کو بتانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ شمی ساتھ والے گاؤں میں تمہارے ماموں کا گھر ہے، وہ لوگ تو حویلی آتے جاتے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا ہماری پری کو بھی، تم ان سے پوچھنا کیسی ہے ہماری گڑیا۔ وہ یکدم آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف آئی اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر تڑپتے ہوئے بولی۔ شمی کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس نے گل کو بتانے کا ارادہ ترک کیا۔ گل بی بی تسی سنبھالو خود نو، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ وہ اس کو پکڑ کر بیڈ تک لے کر آئی تھی۔ کیا بتانا ہے جلدی بتاؤ، وہ بے صبری سے بولی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گل بی بی میں ایک باری پری بی بی نو ملی ہوں، اس نے بغور گل کو تکتے بتا رہی ہے۔ کہاں ملی ہو تم پری سے؟ کیسی تھی وہ؟ ٹھیک تو تھی نا وہ؟ بتاؤ شمی، چپ کیوں ہو؟ وہ تو سنتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے جھنجھوڑ کر بے صبری سے سوال پر سوال کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میں اپنے مامے کی بیٹی کے ساتھ خان حویلی گئی، پری بی بی میں نو وہاں ملی، وہ بالکل ٹھیک تھی، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ان کی بڑی ساس تو بہت پیار کرتی ہیں ان کو، اور دونوں نندیں بھی۔ اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر گل کو بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سچ بتانے سے گل بی بی کی طبیعت مزید خراب ہوتی، اس لیے اس نے وہی بتایا جو آدھا سچ تھا۔ اور اس کا شوہر کیسا ہے؟
گل کا بےچینی سے بھرا نیا سوال تھا۔ چھوٹے خان بھی بہت سونے ہیں گل بی بی، ان کو میں نے اور پری بی بی نے پہلے ہی بھی دیکھا ہوا تھا۔ میں نے تو ان کو حویلی میں دیکھ کر بڑا حیران ہوئی، پھر میں نے پری بی بی نے پوچھا تو انہوں نے مینوں دسیا کہ وہی اجنبی ہے جو باغ وچ ملا تھا ہمیں۔ غور سے اس کی باتیں سنتی گل کا ماتھا اس کے اجنبی کہنے پر ٹھنکا اور وہ بیچ میں ہی بول پڑی، مطلب وہ باغ والا اجنبی سکندر خان ہے؟ جی، میں اور پری بی بی جب باغ وچ گئے تھے تو وہ ملے تھے ہم کو، پھر پتہ نہیں کیوں وہ غصے ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے یاد کرتے ہوئے بتایا، مطلب مسٹر اجنبی ہی سکندر خان ہے؟ اس کی پورا بات سننے کے بعد وہ خود سے بڑبڑائی اور یہ حقیقت جان کر اسے بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگ گیا تھا، کیا ری ایکشن ہوا ہوگا پری کا اس اجنبی کو سکندر خان کو روپ میں دیکھ کر؟ اور وہ زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ پری بی بی نے مجھے یہ بھی دسیا کہ چھوٹے خان کو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کبھی بھی الٹا وہ ہی ان کو پر غصہ کرتی ہیں بہت۔ شمی اس کی حالت سے بے نیاز ہو کر بولی جا رہی تھی۔ سچی؟ وہ تعجب سے بولی، کیونکہ پری نے اسے بتایا تھا کہ وہ اجنبی بہت زیادہ غصے والا ہے۔ جی گل بی بی، تسی پریشان نہ ہو، پری بی بی بڑی ہمت والی ہیں، وہ چھوٹے ملک صاحب نو بڑی جلدی بے قصور ثابت کر لیں گی۔ ہمت والی تو واقعی بہت ہے ہماری پری، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر پری کے پاس پہنچ جائے اور سب سے چھپا کر اسے وہاں سے لے آئے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات سوچتی تھی کہ کاش وہ اس ترملے کے بعد کو شکار پر جانے سے روک دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے، اور انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا گل بی بی؟ اسے ایک ہی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں شمی، تم جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں کچھ دیر، اس نے بہانے سے شمی کو وہاں سے جانے کو کہا۔ جی ٹھیک ہے، یہ جوس پی لینا آپ، اسے دوبارہ سے یاد دہانی کرواتی وہاں سے چلے گی۔ اب وہ کمرے میں اکیلی تھی، لیکن اس کے ذہن میں شمی کی باتیں گونج رہی تھیں، اور ساتھ ہی پری کا چہرہ بھی بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، جسے یاد کر کے پھر سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگ گئی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، دو تین آنسو اس کے پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے، ان کو صاف کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی اسے۔ ریش ڈرائیونگ کر کے وہ گاؤں پہنچا تھا، اور پھر پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد مردانے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور وارڈروب کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ عزت جو واش روم میں تھی کھٹ پھٹ کی آواز سن کر تیزی سے باہر نکلی، لیکن اسے جلدی میں کچھ تلاش دیکھ کر پیچھے ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد اس نے بلیک کلر کا چھوٹا سا بیگ ڈھونڈ نکالا اور اسے اٹھا کر وارڈروب سے باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر بیگ کھول کر دیکھنے لگا۔ عزت نے دیکھا وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں خان؟ جواباً اس نے عزت کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، اور دوبارہ اس میں ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے خان، پولیس آئی ہے مہمان خانے میں، بڑے سردار اور چھوٹے سردار نہیں ہیں وہاں، تو آپ کو بلا رہے ہیں وہ لوگ۔ بختو کے اطلاع پر اس کا ماتھا بھی ٹھنکا، وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ تم جاؤ، چائے وغیرہ بھجواؤ، میں بھی آتا ہوں، اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور بڑی عجلت میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ متذبذب کی سے کھڑی سوچنے میں مجبور تھی کہ پولیس یہ اچانک سے کیوں آ گئی حویلی میں۔ پھر ایسی سوچوں میں گم چلتی ہوئی حویلی کی زنان خانے کی طرف آ گئی۔ سامنے ہی ہال میں سردار بیگم اور صبیحہ بیگم بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر جانے لگی، لیکن پھر ان کی باتیں سن کر ٹھٹک گئی۔ سردار بھابھی، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں، وہ تو اب آئے گا نہیں۔ اسے سن کر تعجب ہوا کہ اتنا سب ہونے کے بعد وہ اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے بےتاب تھیں، شاید انہیں بھی اکلوتے بھائی سے بہت پیار تھا۔ چلے جاؤ صبیحہ، لیکن راغب سے اور بڑے خان جی سے پوچھ لینا، کہیں ان کو برا نہ لگے، وہ متفکرانہ انداز میں بولیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھیں کہ اب سردار حاکم خان ظہیر خان کا ہاں آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ نہیں وہ آتا تھا، کیونکہ ظہیر خان اس رشتے سے ناطے سے بالکل تعلق ختم کر چکا تھا۔ بھائی کے گھر جانے سے کون روک سکتا ہے مجھے؟ وہ تو برا ہی مان گئی، اور وہ ایسی ہی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ پیچھے پڑ جاتی تھیں اور خود کڑتی بھی رہتی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو جو بھی ہوا، بلکہ تم جانتی ہی ہو تو نہیں تو کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تعصب سے صبیحہ کی طرف دیکھا اور ٹیبل پر پڑی تسبیح اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ان کا وہاں سے اٹھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ مغرب ہونے والی تھی۔ کیا مطلب سردار بھابھی، آپ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہیں؟ سیدھی طرح بتائیں، کیا نہیں جانتی میں؟ وہ تو ایک ہی بات پر اڑ گئی، اور سردار بیگم اچھے سے جانتی تھیں کہ اب وہ اپنی باتوں کا جواب لیے بغیر وہاں سے ہٹنے والی نہیں تھیں، لیکن وہ انہیں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھیں ابھی۔ عزت انہیں شش و پنجے میں مبتلا دیکھ کر تیزی سے آگے گئی۔ سردار بیگم، آپ چائے یہیں لے کر آئیں گی یا پھر آپ کمرے میں لے آؤں؟ اس کو بیچ میں کودتے ہوئے دیکھ کر جہاں سردار بیگم نے سکون کا سانس لیا، وہیں صبیحہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ منحوس لڑکی، کتنی بار کہا ہے یوں اٹھا کر میرے سامنے مت آیا کر، زہر لگتی ہے تیری شکل مجھے۔ پہلے تیرا بھائی میرے
ہیرے جیسے جوان پتر کو کھا گیا اور اب تو ہمارے سروں پر چھڑ کر ناچ رہی ہے۔ جا یہاں سے، دفع ہو جا، شکل نہ دکھانا دوبارہ مجھے۔ اس کے ایسے بولنے پر سردار بیگم تو چپ کی چپ ہی رہ گئی تھیں، جبکہ اتنی زیادہ ذلت پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور وہاں کھڑا ہونا بھی دو بھر ہو گیا۔ وہ خود کو گھسیٹتی وہاں سے جانے لگی، تبھی علیزے آبی اور زری بھی ان کی اونچی آواز سن کر وہاں آ گئیں۔ دونوں ہی سمجھ گئیں کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن لیزا تو اسے نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ امی، کیا ضرورت ہے ملازموں کو منہ لگانے کی؟ ایسے بدتمیز لوگوں کے ساتھ الجھنے سے خود کی طبیعت کیوں خراب کرنے لگیں آپ؟ وہ عزت کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے طنز کے تیر برسائی جا رہی تھی، جسے سن کر آبی نے کچھ بولنا چاہا، لیکن زری نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ لیکن عزت اس کی بات سن کر تب پر پیچھے مڑی اور عین اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میں ملازمہ نہیں بلکہ خان بلا کی اکلوتی بہو اور سکندر خان کی بیوی مسز سکندر حاکم خان ہوں۔ غور سے دیکھیں مجھے اس حویلی میں اور سکندر خان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے، یہ آپ کو اچھے سے پتہ لگ جائے گا۔ ونی میں آنے کی میری اپنی ضد تھی اور کس حد تک مجبوری بھی، کیونکہ میں نے اپنے بھیا کی جان اور اپنے بابا کی عزت بچانی تھی۔ اسے میری کمزوری نہ سمجھیں آپ۔ اور اگر صبیحہ چاچی کے سامنے میں کچھ نہیں بولتی تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں، بلکہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ وہ ماں ہیں اور دکھی بھی ہیں۔ اگر مجھے باتیں سنا کر انہیں سکون ملتا ہے تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں، لیکن آپ کی فضول باتیں نہیں سن سکتی میں۔ اس لیے بہتر ہے آپ مجھے ملازمہ کہنا بند کر کے میری اصل حیثیت کو غور سے دیکھیں آپ۔ وہ لیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے چبا چبا کر بولتی چلی گئی تھی اور وہاں موجود سبھی افراد اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے بھی کہہ سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے والا ڈر و خوف اب واقعی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ واقعی ہی کسی نے غور نہیں کیا تھا اس کے حلیے پر، لیکن اب سبھی دیکھنے لگے تھے۔ علیزے نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والے کھدر کی خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس، اسی کا ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، چہرے پر دھیمی مسکان سجائے بہت زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں عزت کا رنگ بھی بہت زیادہ کھل رہا تھا اور قد بھی نکل رہا تھا۔ اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس کے تو تن بدن میں ہی آگ لگی۔ یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے درشتی سے پوچھا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی لیکن اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی۔ آپ ہی یہ سب چیزیں میں یا آپ تو دینے سے رہے، یہ سب لالا نے ہی لا کر دی ہیں عزت کو۔ خاموش کھڑی آبی بیچ میں بولی، تم چپ رہو عزت کی چمچی۔ وہ عزت کی باتوں سے پہلے ہی جلی بھنی کھڑی تھی، اس طرح بولتے ہی اس کو جیسے گولی لگی ہو۔ ہر وقت بحث کے لیے تیار ہی رہنا تم لوگ، بڑوں کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں رہا اب یہاں۔ ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر صبیحہ بیگم نے غصے سے جھڑ کر خونخوار نظروں سے عزت کو دیکھتی اس کی طرف مڑی۔ ہوتی کون ہو تو میری بیٹی کو باتیں سنانے والی؟ تم جیسی ونی میں آئی دو کوڑی کی ملازمہ کا بھلا میری بیٹی سے کیا مقابلہ؟ ویسے بھی ہمارے ہاں ونی میں آئی لڑکیوں کو مرد رکھیل تو بنا سکتے ہیں، لیکن اسے اپنی بیوی کا مقام نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سکندر خان کی خاندانی بیوی علیزہ ہی بنے گی، کیونکہ ونی میں آئی لڑکیاں بیڈ تک تو بآسانی پہنچ جاتی ہیں، پر کبھی بیوی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے ہاں تو اولاد بھی خاندانی عورت سے ہی ہوتی ہے۔ اب تم بھی اس ضم سے نکل آؤ کہ سکندر خان تمہارا ہے۔ صبیحہ بیگم غصے سے بولتی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر رہی تھیں، روبی پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں ہی دیکھی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی ان کی آگ برساتی زبان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ذلت کے باعث اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور قدم بھی من بھاری ہو گئے تھے۔ اس میں تو اتنی سکت ہی نہ بچی تھی کہ وہ وہاں سے چلی جاتی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گر جائے گی، اور ایسا بھی ہو جاتا کہ اگر آبی آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتی تو۔ سردار بیگم بھی حیرت سے گنگ کھڑی تھیں، جبکہ علیزے کے اندر تک تو ٹھنڈ اتر گئی تھی اس کی اتنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر۔ امی پلیز، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں آپ، آبی نے عزت کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سردار بیگم بھی ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئیں۔ صحیح کہہ رہی ہے آبی، اتنے بڑے الفاظ بولنے سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ زبان ہی ہے جو انسان کی نسل کا پتہ دیتی ہے، اور جو تم نے باتیں کی ہیں ان کا مجھے رنج ہوا ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتی ہو۔ عزت سکندر کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ بات وہ پہلے ہی بتا چکا ہے۔ میں نے عزت کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا اور نہ ہی سکندر نے، وہ اس کی بیوی کوئی رکھیل نہیں۔ یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ لیزا، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ میری عادت نہیں کسی گناہ گار کی سزا کسی بے گناہ کو دینے کی، اس لیے میری نظر میں عزت کا کوئی قصور نہیں۔ جو بھی کیا اس کے بھائی نے کیا ہے اور وہ اس کی سزا بھگت بھی رہا۔ عزت میری بہو ہے، بیٹی ہے، اس حویلی کی عزت بھی۔ یہ بات یاد رکھنا آج کے بعد۔ جاؤ ذری عزت کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ سردار بیگم کو صبیحہ بیگم کی باتیں پسند نہیں آئی تھیں، جنہیں سن کر پہلے وہ دنگ رہ گئیں، لیکن پھر ہوش میں آتے ہی وہ غصے سے پھٹ پڑی، اور ایسا اتنے عرصے کے بعد پہلی بار ہوا تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور دھیمے مزاج کی مالک تھیں، لیکن غلط بات پر اس کی طرفداری کرنے کی بجائے مخالفت بھی کرتی تھیں، جیسا کہ اب ہوا تھا۔ انہوں نے اچھے سے آئینہ دکھایا تھا علیزے کو، پھر وہاں سے چلی گئی۔ صبیحہ بیگم بھی عزت کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، اور اسی طرح سے علیزے بھی۔
اب بھی اور زری اسے کمرے میں لے کر آئی تھیں اور وہ بے حس و حرکت ان کے ساتھ ہی کھنچتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے اس کو سمجھایا، لیکن اس کے ذہن میں تو بس لفظ رکھیل ہی گردش کر رہا تھا جو اس کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے اپنی کم مائیگی پر بھی بہت رونا آ رہا تھا اور ان دونوں کے جاتے اس کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ دروازہ بند کر کے کارپیٹ پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اتنا تو وہ اپنی رخصتی پر بھی نہیں روئی تھی جتنا رونے سے اس کے سامنے اپنی عزت کی یوں دھجیاں بکھرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی اسے چپ کروانے والا نہ تھا۔ آج بڑی شدت سے اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ ان کی یاد آتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور بیگ سے اپنا سیل اٹھایا۔ جب اس نے سیل دیکھا، شمی اور عارض لالا کے ڈھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس پر بڑے بڑے انکشافات ہو رہے تھے۔ ان سب میسیجز میں ایک وائس میسیج تو ایسا تھا جسے سنتے ہی اس کا سارا دکھ پل بھر میں ہوا ہو گیا اور اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کرنے کے بعد گھنی اور سایہ دار درخت کی چھاؤں تلے آ گئی ہو۔ وہ بار بار اسی میسیج کو سننے جا رہی تھی اور پھر اس نے وہ میسیج آگے فارورڈ کر دیا کیونکہ یہی موقع تھا سچ کو سامنے لانے کا۔ وہ مہمان خانے میں ایس پی ارسلان کے سامنے بیٹھا تھا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ پھر ایس پی ارسلان نے اس کی باروب اور وجیح چہرے کو بغور دیکھا، جائزہ لیا اور تھوڑا آگے جھکا۔ کیا سچ میں آپ کو لگتا ہے زید خان کا قاتل ملک عباد نے کیا؟ اس نے سرسراتے لہجے میں سوال کیا اور اس کے بیٹوں کے سوال پر سکندر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور اشتعال سے کہا، یہ سارے ثبوت اور گواہ تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم مجھ سے فضول سوال کر رہے ہو؟ ویسے حد ہو گئی ہے یار۔ اس نے سامنے ٹیبل پر پڑے ملک عباد کی ریوالور اور پوسٹ مارٹم کے دوران نکلنے والی اکلوتی گولی کی طرف اشارہ کیا جو وہ لے کر آیا تھا۔ لیکن ایس پی ارسلان ایک دم سے غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہی تو غلطی ہے ہماری۔ ہم اندھا دھن قاتل ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ اصل میں وہ قاتل ہے بھی کہ نہیں۔ اصل حقائق سے بہت دور ہیں ہم۔ یہ لوگ خود ہی دیکھو، یہ 9mm اور زید کو لگنے والی گولی اشاریہ 32 بور کی ہے جو پوسٹ مارٹم کے بعد ملی۔ اس نے سامنے پڑے پسٹل اور گولی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پریقین لہجے میں کہا اور پھر پوسٹ مارٹم اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہی سکندر خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس میں بھی صاف لکھا تھا کہ گولیاں اشاریہ 32 بور سے چلائی گئی ہے اور وہاں سے ملنے والا ریوالور اور تھا۔ سکندر خان پولیس سے زیادہ اسلحہ کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا اور قتل بھی ملک عباد نے نہیں کیا، قاتل کوئی اور ہی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، اگر اس نے قتل کرنا ہوتا تو اپنا خالی ریوالور کیوں لے کر آتا وہاں؟ اس ریوالور میں سے کوئی گولی ہی نہیں چلی، یہ تو خالی تھا۔ خالی؟ سکندر کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ جی خالی تھا یہ ریوالور، اس میں سے کوئی گولی نہیں چلی۔ اس نے ریوالور اٹھا کر ٹریگر دبایا اور پھر اسے کھول کر دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ تم خود دیکھ سکتے ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ اگر ملک عباد نے قتل کیا بھی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنا خالی ریوالور وہاں پھینک کر کیوں گیا جس پر اس کے فنگر پرنٹس بھی موجود تھے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو مجرم جرم کرنے سے پہلے فرار کی راہ دیکھتا ہے، اس کے بعد جرم کرتا ہے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ کیا وہ اتنا احمق تھا کہ اپنا لائسنس یافتہ ریوالور وہاں پھینک کر بھاگ گیا؟ اور آخری بات کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گولی تقریباً 30 گز کی دوری سے چلائی گئی تھی۔ وہاں زمین پر 2 لوگوں کے قدموں کے نشان ملے، جیسے وہ دونوں وہاں کھڑے آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک عباد نے غصے میں زید کو ڈرانے کے لیے اپنا ریوالور نکالا ہو اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گولی کسی اور نے چلا دی ہو اور ملک عباد خوف زدہ ہو گیا ہو اور بدحواسی میں اپنا ریوالور وہاں پھینک کر بھاگ گیا۔ اور یوں ہم مسلسل 4 ماہ سے غلط انسان کے پیچھے خار ہو رہے ہیں جبکہ اصل قاتل ہمارے بیچ ہی دندناتا پھر رہا ہے۔ ارسلان نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سکندر خان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی کسی سے کوئی ذاتی رنجش، دشمنی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جھڑپ یا کوئی بھی؟ اس نے سوال کیا۔ سکندر خان کچھ نہیں بولا، تبھی اس کے سیل پر میسیج کی ٹون بجی۔ اس نے سیل اٹھا کر میسیج دیکھا، وہ اسی انجان نمبر سے تھا۔ چیک یور واٹس ایپ۔ میسیج پڑھتے ہی اس نے اضطرابی کیفیت میں ڈیٹا آن کیا اور جھٹ سے واٹس ایپ آن کی۔ اسی نمبر سے ایک واٹس ایپ کا وائس میسیج بھیجا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ارسلان کو دیکھا، وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ اس کو تھوڑا پریشان دیکھ کر نگاہوں کا زاویہ بدلتا دوبارہ سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سیل کا والیوم بڑھا کر میسیج آن کیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اچانک ہی جو آواز گونجی اسے وہ کروڑوں لوگوں کی ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا، اور وہ آواز تھی زید خان کی۔ السلام علیکم لالا جان، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرے اور ملک عباد کے بیچ کوئی شخص غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمیں لڑوا رہا ہے اور میں نے اپنے خاص بندوں سے اس کا پتہ بھی لگایا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں لالا جان بلکہ میرا سگا ماموزاد کیسر خان ہے۔ لالا جان میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ میں یہ سب باتیں آپ کو بھی بتانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں بتایا۔ وہ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا ہے۔
حالانکہ ساری بے شرمی اس کی اپنی کی ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے آیا تھا وہ ڈیرے پر اور دھمکیاں لگا کر گیا تھا مجھے۔ اس نے گاؤں میں کہلوایا کہ وہ کسی ضروری کام سے شہر جا رہا ہے، لیکن وہ ادھر نہیں گیا بلکہ میرے پیچھے ہی آیا ہے۔ شکار پر کرمو نے خود دیکھا ہے اسے اور مجھے آ کر بتایا۔ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے لالا جان، کیونکہ ابھی مجھے پتا ہے کہ ملک آباد بھائی آیا ہوا ہے، اس لیے میں ملک آباد سے ملنے اس کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسے بھی سب کچھ بتا کر اسے الرٹ کر سکوں اور اسے اپنے پچھلے رویے کی معافی بھی مانگ لوں۔ ایسا ہی اتنا زیادہ تنگ کیا میں نے اس کو۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو کچھ بھی ہو تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو۔ اس سے سب کے پیچھے کیسر خان کا ہی ہاتھ ہے۔ اوکے میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا آپ سے تفصیل سے۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ میں اسے سنتے ہی وہ اپنی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایس پی ارسلان بھی حیرت سے گنگ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی دکھتی پیشانی کو مسئلہ پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ؟ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کیسر کو گولیوں سے بھون دیتا۔ ایس پی ارسلان اسے غصے سے بولتے دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ سارے حقائق تمہارے سامنے ہیں۔ قاتل ملک آباد نہیں بلکہ کیسر خان ہے اور اسے اب کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایس پی ارسلان نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سکندر نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ نہیں ارسلان، اب جو بھی کروں گا میں کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ کرو گے میری مدد؟ اس نے غصے سے لال شعلہ دھوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایس پی ارسلان کو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا اور بات ہی ایسی تھی جسے سن کر وہ خود بھی صدمے میں تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے سکندر کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ ہاں کروں گا۔ کرنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ اس نے پوچھا تو سکندر خان نے بھی اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو سنبھالا، کیونکہ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے پلان سمجھانے لگا۔ اوکے ڈن، اب میں چلتا ہوں، کل ہوگی ملاقات۔ ایس پی ارسلان نے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے اندر تو آگ الاؤ دبک رہا تھا۔ غصے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی سرخی بھی گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ اجنبی لڑکی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس عزت کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ اسے کتنا یقین تھا اپنے بھائی پر، اور وہ ہر بار ہی اسے اس کے بھائی کو جھوٹا کہہ کر چپ کروا دیتا تھا۔ اب یہ احساس کتنا اذیتناک تھا۔ عزت اور اس کا بھائی بے قصور تھے اور وہ دونوں ہی بے قصور ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی سزا بھگت رہے تھے۔ اس سے عزت یاد آ گئی۔ وہ عزت کو سوچتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اس کا خاص بندہ فیضو وہاں آیا۔ چھوٹے خان سائیں، اس نے مؤدب انداز میں سر جھکائے پکارا۔ وہ کچھ دیر تو غائب دماغی سے دیکھتا رہا، پھر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے سر صوفے کے پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔